بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پاکستان کے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم جس مدعے پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے یہ بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اگر اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمارا ملک تو ویسے ہی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، پر اب بات صرف اس ملک کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی بھی ہے، کیونکہ ملک تو پھر بھی درست کیا جا سکتا ہے، لیکن ناظرین، معاشرہ اگر ایک بار تباہ ہو گیا تو یقین کیجئے اسے درست راہ پہ آنے کے لیے کافی عرصہ لگ جائے گا، اور تب تک نہ جانے کتنے لوگ اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جو تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں، اس بچی کا نام فاطمہ اور اس کی والدہ کا نام عائشہ الہی ہے، اور یہ بچی صرف 14 سال کی ہے۔ یہ ٹک ٹاک لائیو پہ آتی ہے، اور اس کو لائیو پہ لانے والی اور کوئی نہیں، اس کی اپنی ماں ہے۔ ان کی حرکتوں سے تو پورا ملک ہی واقف ہوگا، اور ویڈیو ریکارڈ کرنے والا اور کوئی نہیں، ان کا اپنا باپ ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا غیرت مند باپ ہے جو اپنی بیٹی کی ویڈیو خود ہی بناتا ہے، اور وہ لائیو پہ بیٹھ کے انجان لوگوں سے بات چیت کرتی ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، ولگر لینگویج یوز کرتی ہے، اور واہیات قسم کی پنشمنٹس پوری کرتی ہے، جو کہ ایک ٹک ٹاک لائیو پہ یہی سیشن چلتا رہتا ہے۔ گندی لینگویج، گندی پنشمنٹس، کوئی عزت کا خیال نہیں، اور شاید غیرت مند انسان تو کبھی بھی ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ تمام برے نہیں، لیکن 90+ % لوگ پاکستان سے جتنے ٹک ٹاک لائیو پہ آ رہے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے، آپ جتنی ولگیرٹی دکھائیں گے اتنے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ مجھے تو ان کو سپورٹ کرنے والوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، کیا آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں؟ کیا آپ کی کوئی عزت نہیں؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ کیا آپ نے ایک دن مرنا نہیں؟ ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ انسان کب تک اپنی برائیوں میں پھنسا رہے گا؟ کیوں ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مرنا ہے، اور ہمیں قبر میں ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور روز محشر اپنے رب کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے۔ ٹک ٹاک لائیو پہ آنے والی یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں، بہت سی لڑکیاں اور لڑکے ٹک ٹاک لائیو پہ آ رہے ہیں، اور جو بے حیائی اور گھٹیا کردار ادا کرتے ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان ماں بیٹی پہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس حرام کام کو حلال ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ ان کی ویڈیو باقاعدگی سے دیکھیں، اور ان کے جو وی لاگز ہیں یوٹیوب کے اوپر، اگر آپ ان کو بھی باقاعدگی سے دیکھیں تو یہ جب بھی لائیو پہ بیٹھتی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا شکر، اور اللہ نے نوازا، اللہ نے سپورٹ کی۔ بھائی اللہ نہیں کہتا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آگے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے کہ آپ ٹھیک رستہ چوز کرتی ہیں یا غلط رستہ چوز کرتی ہیں، یہ آپ پہ ہے۔ ایک انسان ہے وہ سارا دن مزدوری کر کے کماتا ہے، ایک انسان ہے وہ چوریاں کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سی راہ چنتی ہیں۔ اور اس عورت کی اپنی بیٹی کو لائیو بٹھانے اور اس کو سپورٹ کرنے میں اس نے ہمارے معاشرے کو بہت غلط میسج دیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو دیکھا دیکھی کچھ اور گھر کی ماں بیٹیوں نے بھی سیم کام شروع کر دیا ہے۔ آپ اگر یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں تو سیم جو سینیریو انہوں نے اپنی ویڈیوز میں پیش کیا تھا، اور جس قسم سے انہوں نے ڈرامیٹک سچویشن بنا کے اور ویورز کو اپنی طرف کیا، اور آڈینس کی ایموشنز کے ساتھ کھیلا کہ ہم بڑے بھوکے ننگے ہیں اور ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سیم سچویشن میں نے 3 سے 4 اور ویڈیوز دیکھیں
جو عورتیں اپنی بیٹیوں کو لائیو پہ بٹھا رہی ہیں اور اس میں وہ کوئی برائی نہیں محسوس کر رہی۔ میں حیران رہ چکا ہوں کہ ماں نے اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کرنی ہوتی ہے کہ وہ ہر بری نظر سے بچے اور وہ محفوظ رہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم پیسے کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو خود لائیو بٹھا کے ان کا سودا کر رہے ہیں، ان کو بیچ رہے ہیں۔ کیا یہ بیچنا نہیں ہے؟ کیا آپ سب نہیں جانتے ٹک ٹاک لائیو پہ کیا زبان استعمال کی جاتی ہے اور کتنی ولگر پنشمنٹس دی جاتی ہیں؟ تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہوں گی، بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں جو میں لگانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے نہیں لگائیں۔ میں نے کہا یہ تصویریں دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور ان سے تو ویسے بھی آپ بخوبی واقف ہی ہیں۔ کیا ہمارے ملک کی بیٹیوں کو شوبہ دیتا ہے کہ وہ اپنا جسم دکھائیں؟ کیا ہمیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا ہم پیسے کے پیچھے اس قدر گر چکے ہیں کہ اللہ کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے؟ اور پھر ہم جتنی ہم پہ عذاب آئے ہوئے ہیں ہم سب حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے حکمران ہی نہیں برے، ہم خود بھی برے ہیں، اور ہم اس قدر نیچے گر چکے ہیں کہ ہمیں تمیز رہی ہی نہیں ہے۔ ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، ہمیں حیا اور بے حیائی کی بھی تمیز نہیں رہی۔ اگر آج میں اور آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یقین کیجئے یہ برائی اس قدر پھیل جائے گی کہ پھر اس پہ قابو پانا بے انتہا مشکل ہو جائے گا۔ ان جیسے لوگوں کو خدا را سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، یہی ان کا ایک حال ہے۔ جس دن آپ ان کو ٹک ٹاک لائیو پہ یا یوٹیوب پہ جب تک یہ ولگیرٹی کرتے ہیں، جب تک یہ گندی حرکتیں کرتے ہیں، جب تک یہ اپنے گندے طریقہ کار اپنائیں گے ویڈیوز میں، ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، یہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ مجھے ان کی ویڈیوز بنانے سے یا ٹک ٹاک لائیو بیٹھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر انسان کا اپنا عمل ہے، وہ آگے بھگت بھی لے گا۔ لیکن اگر ان کی وجہ سے معاشرے میں دوسرے لوگ بھی دیکھا بدیکھی اس بری چیز کو اچھی چیز سمجھ کے اپنانا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ بولیں، تاکہ اور بچیاں اس کو دیکھی بدیکھی ٹک ٹاک لائیو پہ نہ آئیں یا اس طرح کی ولگیرٹی نہ کریں، یا وہ گندے برے لوگوں کی جو محفل ہے ان میں نہ چلی جائیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے آلریڈی ٹک ٹاک آنے کی وجہ سے یہاں پہ پازیٹیو ویوز کم اور نیگیٹو ویوز زیادہ ہوا ہے، اور اب تو خیر ماشاءاللہ سے ٹک ٹاک لائیو جب سے پاکستان میں سٹارٹ ہوا ہے تو تب سے تو بے انتہا گند ہی گند ہو چکا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا اس ویڈیو پہ کیونکہ میں ان کے بارے میں کوئی بری زبان نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ میری یہ شارٹ سی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، آپ لوگوں کی ساتھ مل کے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرا ساتھ دیں اور ہم اس قسم کے لوگوں کے اگینسٹ آواز اٹھائیں، اور ان کو اتنا ہم ان کے خلاف جائیں کہ ان کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی تھوڑی سی شرم اور غیرت آئے، وہ ان کو سپورٹ کرنا بند کریں۔ یہ آج گند پھیلانا بند کر دیں، گندی ویڈیوز بنانا بند کر دیں، تمیز کے دائرے میں اچھا کنٹینٹ لے کے ویڈیو بنائیں، ہم خود ان کو سپورٹ کریں گے۔ ہمارے ملک سے اگر کوئی اچھا کنٹینٹ کریئٹر نکلے گا تو وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنے دوپٹے گرا کے اور یہ گندی ڈریسنگ کر کے اس طرح کے اور غلط پوز دکھا کے اگر کرے گا تو پھر نہیں، سوری، ہم کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کے اگینسٹ ہی ویڈیو ڈالتے رہیں گے۔ پھر چاہے وہ اس میں دشمنی مول لیں، چاہے وہ پھر جتنے مرضی آگے سے بدماشی کریں، ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہی رہیں گے۔ اور میری آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو یا اس کوئی بھی اور ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ میں سنو پاکستان آپ کی آواز بنے گا، اور ہم مل کر ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اب ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی رہ چکا ہے کہ جس پہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اور قوم
جو کہ کافی حد تک جاگی بھی ہوئی ہے، ابھی بھی اس میں غیرت ہے اور وہ ایکشن لیتی ہے، آپ یقین مانیں۔ آپ میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھیں، پی جی سی کالج سے ریلیٹڈ میں نے ایک شارٹ سی ویڈیو بنائی۔ میں دوسرے یوٹیوبرز کی طرح اس میں بہت مسالہ لگا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لگایا، میں نے جو حقیقت جتنی تھی وہ ہی بیان کی، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور اپڈیٹس آ رہی ہیں، میں اس پہ بہت جلد ویڈیو بناؤں گا، لیکن میں وہ ہی لگاتا ہوں جو ریالٹی ہے، نہ کہ دو چار ایسے ہی مسالے لگا کے اور اس کو مزید ہوا دی جائے۔ نہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ معاشرہ ہمارا ہے، ہمیں ہی اس کو درست کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا چینل کو۔